نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث میں نے بیان کی تھی، جس میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب ایک حدیث میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، نماز وہ قابل قبول ہوگی عند اللہ جو اللہ کے محبوب کے مبارک طریقے کے مطابق ادا کی گئی۔ جو نماز اپنی مرضی اور اپنی خواہشات اور اپنی چاہت کے مطابق پڑھی جائے گی، وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ طریقہ وہی کارآمد ہوگا، وہی سود مند ہوگا، وہی فائدہ مند ہوگا، اسی عمل پہ اللہ کریم اجر عطا فرمائیں گے جو آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب کمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوگا۔ تو جو لوگ تھوڑی بہت بیماری کا بہانہ بنا کر وہ 7 اعضاء پر 7 ہڈیوں پر سجدہ نہیں کرتے، ان کی نماز میں کمی رہ جاتی ہے، کیونکہ 7 اعضاء کا 7 ہڈیوں کا زمین پر لگانا ضروری ہے۔ یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اللہ کے پیارے حبیب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں جن کا زمین پہ لگانا لازمی اور ضروری ہے؟ اس میں یہ بات بھی ذہن نشیں کر لیں، جو لوگ بسا اوقات خواہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، خواہ بغیر کسی شرعی عذر کے، تو قیام نماز کی حالت میں فرض ہے، ان کا قیام رہ جاتا ہے، اور قیام کے رہ جانے کی وجہ سے بھی ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کا بھی احساس اور خیال کریں کہ آپ کی سکت ہے، طاقت ہے، ہمت آپ کر سکتے ہیں، کھڑا آپ ہو سکتے ہیں، گھر سے چل کے آپ مسجد تک آ سکتے ہیں، تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کیونکہ قیام فرض ہے۔ قیام نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور 7 اعضاء جن کا زمین پر لگانا ضروری ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 پیشانی، اور ناک اس کے اندر داخل ہے۔ جب آپ سجدہ کریں گے تو پیشانی زمین پہ ہوگی، ناک بھی سجدے کی حالت میں زمین پر لگنی چاہیے، کیونکہ ناک پیشانی میں داخل ہے۔ تو یہ ایک عضو ہوا، اور دوسرا جو عضو ہے وہ دونوں ہاتھ ہیں۔ دونوں ہاتھوں کا زمین پر لگنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے، اور دونوں گھٹنوں کا بھی زمین پر لگنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور دونوں پاؤں ان کا بھی زمین پر لگنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ نماز کے صحیح اور درست ہونے کے لیے ان 7 اعضاء کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ جو آدمی خواہ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، تو اول تو یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، صوفے پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، یہ اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب کمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر۔ اب کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی۔ یہ بات ذہن نشیں کر لیں کہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کو اللہ کے محبوب سے اتنی محبت تھی کہ دنیا میں نہ کوئی اتنی محبت اللہ کے رسول سے کر سکا، اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ وہ اللہ کے محبوب کے لیے سونے سے، ہیرے اور جواہرات سے ممبر اور کرسی اور صوفہ تیار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ نماز بیماری کی حالت میں، عذر شرعی کی حالت میں آپ بیٹھ کر ہی پڑھیں گے، کیونکہ حدیث میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا۔ تو جو لوگ گھر سے چل کے مسجد تک آتے ہیں، وہاں تک وہ چل کے آتے ہیں اور وہاں کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز جو ہے میرے اندازے کے مطابق صحیح نہیں ہوتی، ان کی نماز ادا نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے عضو ایسے ہیں جن کا زمین پر لگنا ضروری ہے، اور بہت سارے یعنی 7 اعضاء میں سے اکثر اعضاء ان کے زمین پر نہیں لگتے بغیر کسی وجہ کے، وہ محض اپنی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی حالت میں نماز درست نہیں ہوتی۔ نماز محنت اور مشقت کا نام ہے نا، اس میں محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین متین پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔